السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج 12واں روزہ اور آپ خوشحال، شاداں اور فرحاں۔ کیوں؟ آپ نے پہلا روزہ اور اس کی ابتدا ہی اس لیے اور ایسے اعمال کے ساتھ، ایسے وظائف کے ساتھ، ایسی تسبیحات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذکر اپنی زندگی میں آپ جوڑتے چلے گئے۔ پتھر خوبصورت ہوتا ہے، اگر اس پتھر کے اندر کہیں نیلم لگا دیا جائے، کہیں زمرد لگا دیا جائے، کہیں یاقوت لگا دیا جائے، کہیں مرجان لگا دیا جائے، کہیں ہیرا لگا دیا جائے، کہیں عقیق لگا دیا جائے، کہیں زبرجد لگا دیا جائے، کہیں لیسنی، پتھر ہوتا خوبصورت ہے، پھر اس کے اندر موتی لگاتے جائیں تو اس کا حسن بڑھتا جائے گا۔ روزہ خوبصورت ہے، روزہ اپنی ایک طاقت ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ اور آپ نے گزشتہ جتنے بھی روزے ہیں، 11 روزے اور 12 روزے، آپ نے اس کے ساتھ جو موتی لگائے ہیں، جو میں نے چھوٹے چھوٹے آپ کو بتائے، وہ جو موتی لگائے ہیں نا، اس نے اور حسن دے دیا، اس نے اور کمال کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی کہتے ہوں گے، یا اللہ یہ تو وہ روزے دار ہے جو صرف بھوک سے اپنے روزہ نہیں، یا اللہ یہ 7 فریادوں سے بھی روزے دار ہے، اداؤں کا بھی روزے دار ہے، کیفیتوں کا بھی روزے دار ہے، اور تجھ سے مانگنا اور تیری بارگاہ میں ہر وقت اپنی درد اور غم کو پیش کرنا، یا تو یہ ایسا روزے دار ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا، بہت بڑی ہستی ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا، کہا روزہ کیسا رکھنا چاہیے؟ کہا امید کے ساتھ۔ پھر دوسرے دن ان سے پوچھا کسی دوسرے بندے نے آ کے کہ شیخ روزہ کیسے رکھنا چاہیے؟ کہا نا امیدی کے ساتھ۔ اب کل کیا جواب دیا، آج کیا فرمایا؟ تو ان کی محفل میں جو کل بھی بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے، پوچھا کہ کل والے کو فرمایا آپ نے امید کے ساتھ، آج والے سے فرمایا نا امیدی کے ساتھ۔ فرمایا میں 2 چیزوں کو جمع کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے المومن بین الخوف والرجاء۔ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، رجاء کہتے ہیں امید، خوف کہتے ہیں نا امیدی۔ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو مجھے اس کی شان کریمی سے یہ امید ہے کہ میں واحد جنتی ہوں گا، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سارے کے سارے جنت میں ہیں تو مجھے خطرہ اپنے بارے میں، یعنی امید اور خوف کہ میں ہی جہنم میں جاؤں گا، سارے جنت میں جائیں گے، اور میں ہی جنت میں جاؤں گا، سارے جہنم میں۔ امید اور خوف، امید اور خوف، اور ہمیشہ مومن کی کیفیتیں اسی میں رہتی ہیں، اور اسی میں مومن ہمیشہ اسی کیفیت میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کیفیت میں رہتا ہے۔ میں آپ کو نا آج کے اس 12ویں روزے میں ایک چیز بتاتا ہوں جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس سے روزے کا لطف آ جائے گا، روزے کا مزہ آ جائے گا۔ روزے کے جو روحانی ذائقے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایسے حیرت انگیز طور پر جو روحانی ذائقے ہیں روزے کے، ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ آدھا دن امید میں گزاریں اور آدھا دن خوف میں گزاریں، فجر سے لے کر ظہر تک، سحری سے لے کر ظہر تک۔ اور یہ میں اپنا عمل نہیں بتا رہا، یہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آدھا دن وہ امید سے گزارتے تھے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی مسکراہٹوں میں ہوں، میں رب کی محبتوں میں ہوں، میں رب کی چاہتوں میں ہوں، اس کا لطف و کرم میرے اوپر ہے، اس کی شان کریمی میرے اوپر ہے، اوپر سے پھول برس رہے ہیں، اس کی رحمت کی چادر ہے، اس کے فضل کی چھاؤں ہے۔ قیامت کے دن میں اللہ کو دیکھوں گا،
اللہ مجھے دیکھے گا، میں دیکھ کے اللہ کو مسکراؤں گا، اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ یہ ایک آدھا دن کی کیفیت ہے۔ اور آدھا دن کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پھر بجھ جاتے تھے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ کیا خبر، میرا تو ایمان ہی چھن گیا، میرا تو کلمہ ہی چھن گیا۔ حضرت حنظلہ بہت بڑے صحابی ہیں، اونچی اونچی آواز میں وجدان کی کیفیت میں، جیسے بندے کو وجدان کی کیفیت ہوتی ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آگے ایک صحابی تشریف لا دے، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ منافق ہو گیا، کیسے ہو گئے؟ کہا حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیفیت کہاں، جنت کہاں، آخرت کہاں، روحانیت۔ میں یہ حال تو میرا بھی ہے۔ اگلا ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے۔ کہا یہ تو میرا بھی حال ہے، آئیں چلتے ہیں حضور کے پاس۔ اب آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہے۔ حضور نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا مفہوم ہے، مومن دن میں مختلف کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے۔ مومن، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مومن دن میں مختلف کیفیتوں کے ساتھ گزرتا رہتا ہے۔ صبح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کیفیت فرحت کی، ظہر تک، ظہر کے بعد کیفیت بجھنے کی، کیا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، میری زندگی میں، میری نسلوں کا، میری قبر کا، میری آخرت کا، کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگ مجھے بزرگ کہتے رہے، لوگ مجھے اللہ والے کہتے رہے، اور میرا کیا بنے گا؟ کیا پتہ میری قبر ہوگی یا نہیں ہوگی، نامعلوم موت کیسی آئے گی، کفن نصیب ہوگا، کیا قبر نصیب ہوگی، کیا جنازہ نصیب ہوگا، کیا مجھے غسل دیا جائے گا، کیا کوئی خوشبو لگائی جائے گی؟ بجھی کیفیت۔ اب اللہ عرشوں پہ نا اپنی رحمت کی طاقتور دوربینیں، اللہ دوربینوں سے پاک ہے، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، دوربینیں اللہ لگا کے بندے کو دیکھ رہے کہ صبح اس کی امید کی کیفیت ہے اور اب خوف کی کیفیت ہے، یہ تو واقعی پکا مومن بندہ ہے۔ میں نے خود تو کہا ہے کہ مومن، المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا کہ بس میرا اب کچھ نہیں بچے گا، اور امید اتنی کہ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا بنے گا قبر میں؟ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ایسے سینے کی طرف دل کر کے جو ایمان ہے یہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، اور میں کوئی خوف نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا۔ افطار تک ایک کیفیت ہے بجھی سے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ عرشوں میں بیٹھ کے خوش ہو رہا کہ میرا بندہ ایک طرف میری امیدوں کو دیکھتا ہے، ایک طرف خوف کو دیکھتا ہے، ایک طرف امیدوں کی طرف آتا ہے، ایک طرف بجھ جاتا ہے۔ اس کو میری جہنم کا بھی استحضار ہے، اس کو میری جنت کا بھی استحضار ہے، یہ دونوں حالتوں میں چل رہا ہے، اور یہ دونوں حالتوں میں چلنے والا یہی تو مومن ہوتا ہے۔ مومنانہ کیفیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا 12واں روزہ گزارنا اور روزے گزارنا مومنانہ کیفیت کے ساتھ، یہ ایک میں نے کیفیت بتائی ہے، یہ کیفیت بتائی ہے، اور یہ بہت روزے کو قبول کراتی ہے، اور بندے کو بہت اونچا لے جاتی ہے، بندے کو اللہ کا قرب دلاتی ہے، عزتیں عظمتیں دلاتی ہے، وقار شان و شوکت دلاتی ہے، فرشتوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اونچا کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی کیفیت بندے کو بہت اونچا کر دیتی ہے، اور بندہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کیفیت، المومن بین الخوف والرجاء۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ اور سارے روزے انہی کیفیتوں کے ساتھ گزرتے تھے کہ ایک روزے کی کیفیت امید کی ہے، ساری امید ہے، اور اس کے بعد بجھ جانا خوف کی کیفیت ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے روزے عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے روزے کی ایسی کیفیتیں عطا فرمائے۔
ہمیں بھی ان روزوں کے ساتھ ایسا روزے دار بنا دے کہ قیامت کے دن روزے دار جائیں تو کون ہے؟